بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منها الامارات المعمولة في استنباط الاحکام الشرعیہ من الفاظ الکتاب والسنہ۔ کل بات آخر میں ہماری یہاں پہنچی تھی کہ ایک بات توجہ کرنے کا لطف آئے گا، ایک بات تو طے ہے کہ عمل بالظن کے بارے میں، تعبد بالظن کے بارے میں اصل حرمت ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب تک کسی ظن کی حجیت اور اعتبار پر دلیل قائم نہ ہو اصل حرمت ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ انما المہم، کہ ہمارے لیے اہم یہ ہے وہ کون کون سے ایسے ظنون ہیں جو اس اصل حرمت سے خارج ہیں، کہ جن پر اتفاق ہے کہ یہ معتبر ہیں، حجت ہیں، یا جن کو کہا گیا ہے کہ یہ حجت ہیں، ممکن ہے کوئی اور اس کو قبول نہ کرتا ہو۔ شیخ اعظم رحمت اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں جن ظنون کی بحث فرمائیں گے وہ ایک ہے ظواہر کی بحث، یعنی حجیت ظواہر، کیا ظواہر حجت ہیں یا نہیں۔ دوسری بحث اس میں انشاءاللہ بیان فرمائیں گے حجیت قول لغوی، کیا یہ حجیت اس کی ثابت ہے یا ثابت نہیں۔ تیسری بحث اس میں بیان فرمائیں گے حجیت اجماع منقول کی، کہ آیا اجماع منقول حجت ہے یا حجت نہیں۔ چوتھی بحث انشاءاللہ اس میں بیان فرمائیں گے حجیت شہرت فتوائیہ کی، کہ آیا شہرت فتوائیہ یہ حجت ہے، معتبر ہے یا نہیں۔ اور آخری بات یہاں بیان فرمائیں گے انشاءاللہ حجیت خبر واحد ثقہ، کیا خبر واحد ثقہ کی حجیت ثابت ہے یا ثابت نہیں۔ ان کو آقا جان ظنون خاصہ کہا جاتا ہے، اور انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کس کس ظن کی حجیت کو شیخ اعظم قبول کرتے ہیں اور کس کو قبول نہیں کرتے۔ جو ان کو حجت قبول کرتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ مثلا شہرت فتوائیہ، شیخ عالم اس کو بتاؤ اس کی حجیت قبول، لیکن شیخ عالم کا جو اپنا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ دونوں کی ادلہ کو بیان فرمائیں گے، جس کو حجت مانتے ہیں اس پہ بھی ادلہ انشاءاللہ ہوں گی۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تو ہو گیا کل کے درس سے ایک تھوڑی سی بات۔ فرماتے ہیں جب طے ہو گیا کہ عمل بالظن کے بارے میں اصل حرمت ہے، تو اب ہم اس اصل میں سے ہم نے خارج کرنا ہے کچھ ایسی امارات کو جو امارات علمیہ نہیں ہیں، غیر علمیہ ہیں، وہی مراد وہی ظنون ہیں۔ ان میں سے کچھ امارات غیر علمیہ ایسی ہیں، کچھ ظنون ایسے ہیں کہ جن کو ایک فقیہ قرآن و سنت سے احکام شرعیہ کے استنباط میں استعمال کرتا ہے، یعنی ایک فقیہ ایک امارہ غیر علمیہ پر عمل کرتا ہے، یہ تو ہوگی عبارت کے مطابق، یا ایک فقیہ ایک امارہ ظنی پر عمل کرتا ہے اور اس عمل کے ذریعے وہ قرآن و سنت سے حکم شرعی کا استنباط کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب وہ کون سی امارات ہیں جو ہیں تو غیر علمیہ، ہیں تو ظن آور، لیکن فقیہ احکام کے استنباط میں ان پر عمل کرتا ہے اور انہی کو استعمال کرتا ہے قرآن اور سنت میں۔ فرماتے ہیں وہ دو قسم کی امارات ہیں،
بالکل آسان سی بات ہے، اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے یہ کیسی ایک کچھ امارات ہوتی ہیں، انشاءاللہ بھی ترجمے میں اور بھی کلیئر ہو جائے گا، جن کو کوئی بھی شخص، بات قرآن و سنت سے ہٹ کر، یعنی کچھ امارات غیر علمیہ ایسی ہوتی ہیں جن کو انسان مراد متکلم کو سمجھنے میں استعمال کرتا ہے کہ اس لفظ سے متکلم کی مراد یہ ہے، لیکن کس بنیاد پر وہ مراد قرار دیتا ہے؟ ایک امارہ غیر علمیہ کو استعمال کرتے ہیں، ابھی بتاتا ہوں۔ اور بعض امارات غیر علمیہ ان کا تعلق مراد متکلم سے نہیں کہ متکلم کا اس لفظ سے یہ مراد ہے، بلکہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے۔ بات سمجھا گئی؟ کیا مطلب؟ یعنی ایک امارہ کو، سب بتاتا ہوں بالکل آسان سے، یہ ساری پڑھی ہوئی باتیں ہیں، صرف انداز شیخ اعظم کا مختلف ہے۔ یعنی ایک امارہ غیر علمیہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے، اس لفظ کا یہی معنی ہے۔ دوسری امارہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس لفظ کا معنی تو یہ ہے، وہ دوسری امارہ بتاتی ہے کہ یہی معنی ہی مراد متکلم ہے۔ اب میں ذرا کتاب کی ترتیب سے ہٹ کر آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ بالکل آسان ہو جائے۔ ایک مثال لے لیں پھر ترجمہ کرتے ہیں تو بالکل دو اور دو چار ہو جائے گا۔ مثلا ہم نے کیا پڑھا تھا آغا جان؟ الموجز میں بھی پڑھا، اصول مظفر میں بھی پڑھا، او علائم حقیقت اور مجاز۔ ہم نے کیا کہا تھا کہ تبادر علامت حقیقت ہے، یاد ہے نا؟ صحت حامل، عدم صحت سالب، یہ علامت حقیقت ہے۔ اب ایک لفظ سے جس معنی کا تبادر ہوتا ہے، یہ تبادر امارہ غیر علمیہ ہے اس بات پر کہ اس لفظ کا یہی معنی ہے۔ بات سمجھا گی؟ متکلم کی زبان سے، توجہ کرنا کا لطف آئے گا، متکلم کی زبان سے ایک لفظ صادر ہوا، اس لفظ سے فوراً ایک معنی کا تبادر ہوا، ٹھیک ہے جی؟ تبادر نے مجھے یہ بتایا کہ یہ لفظ اسی معنی میں ظہور رکھتا ہے، اس لفظ کا یہی معنی ہے۔ اب یہ تبادر یہ ہمارا ہے لیکن غیر علمیہ، ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو ہو گیا کلیئر۔ اب جب یہ تو مجھے پتا چل گیا کہ اس کا یہ معنی ہے، لیکن وہی لفظ معنی حقیقی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور معنی مجازی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب مجھے ہو رہا ہے شک کہ آیا اس متکلم نے اس لفظ کو معنی حقیقی میں استعمال کیا ہے یا معنی یعنی احتمال مجاز بھی ہے۔ اچھا، اگر تو کوئی قرینہ ایسا ہوتا کہ جو مجاز پر دلالت کرتا، مجھے کوئی مشکل نہیں تھی، نقطہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ اگر کوئی قرینہ ایسا ہوتا جس سے مجھے یہ کلیئر ہو جاتا کہ اس کی مراد معنی حقیقی ہے تو بھی مجھے کوئی مشکل ہے، لیکن اس نے بغیر قرینے کے استعمال کیا ہے، تو اوقلائے عالم ایسی صورت میں اصالت الحقیقہ جیسی امارہ کو استعمال کرتے ہیں کہ آس یہ ہے کہ لفظ اپنے معنی حقیقی میں
استعمال ہوتا ہے. اب میں نے مراد متکلم کو سمجھنے کے لیے اصالت الحقیقہ کو جاری کیا اور میں نے کہا کہ انشاءاللہ مراد متکلم بھی اس کا معنی حقیقی ہے، مجازی نہیں. یہ ہوتا ہے عام روش دنیا. اب دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. اب فرماتے ہیں شارع بھی تو انہی اوقلا میں سے بلکہ رئیس الاوقلا ہے. شارع نے بھی تو اسی روش پر چلنا ہے کہ جس طرح کائنات کے سارے اوقلا چلتے ہیں. پس جب اوقلا کے طریقے پر ہی شارع نے چلتا ہے تو پس اگر قرآن و حدیث میں بھی کوئی لفظ ایسا آئے گا کہ جہاں ہمیں خود اس کے معنی کے سمجھنے میں پریشانی ہوگی تو ہم اس امارہ کو استعمال کریں گے جو یہ بتائے گی کہ یہ لفظ کس معنی میں ظہور رکھتا ہے، اس کا معنی کیا ہے. اور اگر ہمیں مراد متکلم میں کہ یہاں مراد کیا ہے اس کتاب لفظ کتاب یا سنت سے، تو وہاں پر ہمیں ان امارات پر کہ جو مراد متکلم سمجھانے میں کام آتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ اصالت الحقیقہ، اصالت العموم، اصالت الاطلاق. یعنی جہاں احتمال مجاز ہو اصالت الحقیقہ مراد متکلم کو سمجھتی ہے، اور جہاں پر احتمال تخصیص ہو اور کوئی قرینہ نہ ہو وہاں اصالت العموم مراد متکلم کو واضح کرتی ہے. جہاں احتمال تقیید ہو وہاں اصالت الاطلاق. اب یہ وہ اصول ہیں جن کے ذریعے ہم مراد متکلم کو کلیئر کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مراد متکلم یہی ہوگی. نقطہ سمجھ آ گیا؟ خوب. پس بعض امارات غیر علمیہ توجہ کے ساتھ معتبر ہیں، حجت ہیں، ان کو قرآن و حدیث سے احکام کے استنباط میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ دو سطریں ہو گئی. نمبر 3، اگرچہ وہ امارات غیر علمیہ دو قسم کی ہیں. کچھ ایسی ہیں جو لفظ سے معنی کو سمجھنے میں کام دیتی ہیں اور کچھ ہیں جو مراد متکلم کو سمجھنے میں کام دیتی ہیں اگرچہ وہ امارات غیر علمیہ. ٹھیک ہو گیا جی. اور پھر انشاءاللہ آگے بحث آئے گی. آج شاید پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے، وہ ہماری بحث جی آئے گی کہ جو امارات مراد متکلم کو سمجھنے میں کام دیتی ہیں ان میں ایک ہے اصالت الظہور، کہ جو لفظ جس معنی میں ظہور رکھتا ہو انشاءاللہ مراد متکلم بھی وہی ظاہری معنی ہوگا، غیر ظاہر نہ ہوگا. اب دیکھتے ہیں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. منہا سے مراد کیا؟ وہ امور غیر علمیہ کل والی سطر کہ جن کے معتبر ہونے پر دلیل قائم ہے یا جن کو لوگ کہتے ہیں کہ معتبر ہیں. یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا نا. آپ کریں گے مرادی ترجمہ، یعنی وہ امارات، وہ ظنون کہ جن کے حجت اور معتبر ہونے پر دلیل قائم ہے یا بعض لوگوں نے اس پر دلیل دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ حجت ہیں. ہم ان پر انشاءاللہ بات کریں گے. ان میں سے کچھ یہ ہیں. منہا، اب شروع کرتے ہیں یہاں سے. الامارات المعمولہ فی استنباط الاحکام الشرعیہ من الفاظ الکتاب و سنہ. یعنی وہ امارات غیر علمیہ، یہ ہو گیا لفظی ترجمہ. مرادی ترجمہ کا یعنی وہ ظنون خاصہ کہ جن پر عمل کیا جاتا ہے. ایک فقیہ ان امارات غیر علمیہ پر، ان ظنون خاصہ پر عمل کرتا ہے. کس کام کے لیے؟ تاکہ وہ الفاظ قرآن و سنت سے حکم شرعی کا استنباط کر سکے. ٹھیک ہے جی.
لیکن عمل کرتا ہے ایک ہمارا غیر علمیہ پر، ہمارا معتبرہ پر یا ظن خاص پر، جو بھی کہیں مراد ساری ایک۔ وَهِيَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، وہ امارات کہ جن پر استنباط حکم کے لیے عمل کیا جاتا ہے وہ دو قسم کی ہیں۔ اچھا جی، کون سی؟ القسم الاول، پہلی قسم یہ ہے ما یعمل، کہ ان امارات پر عمل کیا جاتا ہے، کس لیے؟ لتشخیص مراد المتکلم، مراد متکلم کو مشخص کرنے کے لیے کہ اس متکلم کی اس لفظ سے یہ مراد ہے۔ اچھا، استعمال کیوں کیا جاتا ہے، ضرورت کیوں پیش آتی ہے اس ہمارا کو عمل کرنے کی؟ فرماتے ہیں اس لیے اندہ احتمال ارادت ہی خلاف والے، کیوں کہ احتمال یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے اس کی یہ مراد نہ ہو۔ ذرا توجہ کرنا، ہم ایک امارہ کے ذریعے مراد متکلم کو مشخص کرتے ہیں، کیوں؟ مجبوری یہ ہے کہ احتمال یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ والا مراد متکلم نہ ہو، اس کے خلاف کا احتمال ہے، لہذا ہم امارہ کے ذریعے اس کی مراد کو مشخص کرتے ہیں۔ اب مثال دیکھیں، مثلا کاصالت الحقیقہ عند احتمال ارادت المجاز، ایک شخص کہتا ہے، مزل ہے ناغا عبارت کا، ایک شخص کہتا ہے رأیت اسدا فی الحمام، اب یہاں ہمیں کوئی مشکل نہیں، پتہ چل جائے گا کہ اسد سے مراد رجل شجاع ہے، کیوں؟ آگے فی الحمام کا قرینہ کلیئر کر رہا ہے کہ حمام میں نہانے جنگل کا شہر نہیں آتا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا، اس نے فقط کہا ہے رأیت اسدا۔ اب احتمال ہے کہ مراد معنی حقیقی ہو، حیوان مفترس، احتمال ہے کہ مراد رجل شجاع ہو، احتمال خلاف موجود ہے نا، ہم جاری کرتے ہیں اصالت الحقیقت کو کہ اس سے مراد اس کی حیوان مفترس ہے، کیوں؟ او مجاز والے احتمال کو ختم کرنے کے لیے، ٹھیک ہو؟ وَأَصَالَتِ الْعُمُومِ، اسی طرح فرماتے ہیں کَأَصَالَتِ مولا نے کہا اکرم العلماء، علماء جمع معرف باللام مفید ہے عموم، اس میں عادل بھی شامل ہیں، فاسق بھی شامل ہیں۔ اب احتمال ہے کہ شاید مراد فقط علماء عدول ہوں اور مخصص ہم تک نہ پہنچا ہو، احتمال ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی قرینہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو ہم انشاءاللہ جاری کریں گے اصالت العموم کی اس کی مراد سارے علماء ہیں، خاص عدول مقصود نہیں۔ والاطلاق، اصالت العاتق رقبتن، غلام آزاد کر، اب رقبہ بسا اوقات رقبہ مومنہ کی تجدید بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے اور بسا اوقات نہیں، یعنی احتمال ہے کہ ممکن ہے اس نے مومنہ کہا ہو لیکن ہم تک وہ نہ پہنچا ہو، تو ہم جاری کرتے ہیں اصالت الاطلاق انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں۔ اب توجہ فرما رہے ہیں، اب اس سے ہم کیا کلیئر کر رہے ہیں کہ مراد متکلم کو کہ اس کی مراد معنی حقیقی ہے، معنی عام ہے یا مطلق ہے۔ خوب، ومرجع القول الى اصالت عدم القرینہ، مزیدار بات، انشاءاللہ اللہ آپ کو ہمیں توفیق دے گا جب کفایت الاصول پڑھیں گے۔ صاحب کفایہ کہتے ہیں کہ چاہے اصالت الحقیقت ہو یا عموم ہو یا اطلاق ہو، ان سب کی برگشت ہے ایک اور اصل کی طرف، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اصالت الظہور۔ وہ یہ کہتے ہیں اصالت الحقیقہ کا مطلب ہے کہ لفظ معنی حقیقی میں ظہور رکھتا ہے،
اصالت العموم یعنی لفظ معنی عام میں ظہور رکھتا ہے، اصالت الاطلاق یعنی لفظ معنی اطلاق میں وہ کہتے ہیں۔ شیخ اعظم کا نظریہ ان سے ہٹ کر ہے، شیخ اعظم فرماتے ہیں نہیں، ان سب کی برگشت ہے اصل عدم کرینہ۔ کیا مطلب؟ یعنی اصالت الحقیقہ، اصالت الحقیقہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ اصالت عدم القرینت صارفہ عن معنی الحقیقی، اصل یہ ہے کہ معنی حقیقی سے صارف کوئی قرینہ موجود نہیں۔ یعنی حقیقت، توجہ کرنا ہوا، حقیقت یا عموم یا اطلاق معنی وجودی کو ثابت کرنے کے لیے جاتے ہیں ایک معنی آدمی کہ اصل عدم القرینہ ہے۔ بہت مزیدار بات۔ مرجع الکل فرماتے ہیں چاہے صاحب اطلاق ہو، عموم ہو، جو بھی ہو، ان سب کی برگشت ہے ایک اور اصل آدمی کی طرح۔ وہ اصل کیا ہے؟ وہ ہے اصالت عدم القرینۃ صارفہ عن المعنی، یہ المعنی الحقیقی یا معنی العام یا معنی المطلق ہو۔ المعنی کس معنی سے؟ ذرا غور کرنا۔ الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القاط بعدم کہ اگر قاطع حاصل ہو جائے، یقین ہو کہ کوئی قرینہ اس کے خلاف نہیں ہے، تو فرماتے ہیں یقین کیا جا سکتا ہے کہ مراد متکلم حکیم یہی ہے، یعنی بغیر قرینے کے یہی مراد ہو سکتی ہے اور کوئی مراد ہو ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ مثال دے رہے ہیں، مثلا اسی طرح کا غالبات استعمال المطلق فی الفرد شائع، بسا اوقات ایک لفظ مطلق ہوتا ہے، اس کے بہت سارے افراد ہیں، لیکن وہ لفظ ایک خاص فرد میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ بات سمجھیے نا کہ جب بھی لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں وہی معنی، وہی لفظ یعنی وہی معنی آتا ہے، وہی فرد آتا ہے، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں کہ وہ واضح تعینی کی حد تک پہنچ جائے، اس سے تھوڑا کم، لیکن ہے بہت زیادہ۔ اب وہاں پر اگر ہمیں شک ہو کہ پتہ نہیں اس نے اس لفظ مطلق سے وہی فرد مراد لیا ہے جس میں یہ کثیر استعمال ہوتا ہے یا کوئی اور لیا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب اور فرماتے ہیں واقع غالبات استعمال المطلق، جیسے ایک لفظ مطلق کے استعمال کا غالب آنا، کس میں؟ فی الفرد شائع، ایک ایسے فرد میں، ایک ایسے معنی میں کہ جو معروف ہو، یعنی ہمیشہ وہ لفظ ہے، اس کے بہت سارے معنی ہیں، جو بھی ہے، لیکن وہ عام طور پر فلاں فرد میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن بناءً علی عدم وصولہ الی حد الوعد، لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ واضح تعینی کی حد تک پہنچ جائے۔ بات سمجھے نا؟ وہ جو ہم نے پڑھی تھی واضح تعینی اور واضح تعینی، پھر جو حقیقت بن جائے گا نا، اس حد تک بھی نہیں ہے، لیکن ہے بہت زیادہ استعمال، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے فرماتے ہیں، اس طرح وقل قرائن المقامیہ، بسا اوقات کوئی قرینہ مقامی ایسا ہوتا ہے، التی یعتمدها اہل اللسان فی محاورات، کہ جو بھی اس علاقے کے لوگ ہوتے ہیں جو زبان بولتے ہیں اپنے محاورات میں، وہ اسی قرینہ مقامیہ پر اعتماد کرتے ہیں، علیحدہ سے کسی کو ذکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ مثلا کابقوع العامر عقیب توہم الحال، اس کو مولا نے پہلے منع کیا تھا، اب مولا صیغہ امر کے اندر کہتے ایسا کرو۔ اور قرآن کی ایک مشہور آیت ہم اس پر بحث کرتے رہتے ہیں، فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ جب تک حالت احرام میں وہ شکار حرام ہے، لیکن جب محل ہو جاؤ تو فَاصْطَادُوا، شکار کرو۔ وہ عامر آ گیا نا، تو عامر عقیب الحاضر میں بحث ہوتی ہے کہ اب بھی یہ وجوب پر داد کر رہا ہے یا
इबाहा पर, किस पर, जवाज पर। फरमाते हैं ये हो गया वना बुझाले वो बिल जुमला। बस खुलासा ये है कि अल उमूरुल मुताबरतु इंद अहलिल लिसान फी मुहावरातिहिम, ये नहीं वो तमाम उमूर कि अहले जुबान कि अहले लुगत एक इलाके के लोग अपनी आम रूटीन के मुहावरात में, गुफ्तगू में, गुब्बास में, खिताब में जिन चीजों पर अमल करते हैं, बेहैसो लो अरादल मुतकल्लिमुल कासिद लित्तफहीम खिलाफ मुक्तदा, कि अगर वो मुतकल्लिम जो समझाना चाहता है वो अगर उन मुहावरा यानी वो उन उमूर से हटकर इस्तेमाल करे और वो भी मिन दूने नस्बे करीनतिन मुताबरा, और उस पर कोई करीना भी न लगाए, उद्दवाल का मिन हो कभी हा, तो ऐसे मुतकल्लिम से वो चीज कभी ही शुमार होती है। कि देखो ना, हम उर्दू वाले हैं, अरबी वाले हैं, फारसी वाले हैं, वो लोग आम रूटीन में जब बात करते हैं तो वो उन्हीं हालात व वाक़ियात या उन उमूर को सामने रखकर जो उसमें होती है, अगर वो उससे हटकर कोई मकसूद देना चाहते हैं तो वो उस पर करीना कायम करते हैं कि मेरा मकसद ये है। लेकिन अगर वो करीना न लगाएं और कहें कि मेरा मकसद ये था और करीना लगाएं, तो लोग क्या कहते हैं कि ये है कभी है। तो क्या समझ आ गया जी? ये हो गया आम रूटीन में। अब अगली बात जहां नहीं है, अब आपने खुद यहां सेट करना है। बस सारे भी तो इन्हीं ओकरा में से रईस को रोकरा है, तो उसने भी तो इसी रवेश पर चलना है कि अगर वो कोई और मकसूद रखता था तो फिर कुरान हदीस में उसका कोई न कोई करीना होना चाहिए था। नहीं है तो फिर यही अमारात हमें मुराद मुतकल्लिम को समझने में काम देंगे। दूसरी किस्म अमारात गैर इल्मिया की, कि जो मोतबर हैं, जिनको इस्तिंबात अहकाम शरिया में जिन पर अमल किया जा सकता है, और अमारात होती हैं रूटीन की। वो क्या हैं? वो ये हैं मा युअमल लितशखीस औज़ाइल लफ्ज़, कि जिन अमारात पर वाज़े लफ्ज़ को मुशख्खस किया जाता है कि कौन सा लफ्ज़ किस माने के लिए बनाया गया है, व तमीज़ मजाज़ातिहा मिन हक़ाइक़िहा, और वो अमारात गैर इल्मिया बताती हैं क्या कि ये इसका माना हकीकी है और ये माना मजाजी है। वज़वाहिरिहा अन खिलाफिहा, और वो अमारात हमें बताती हैं कि ये माना, ये लफ्ज़ इस माना में ज़ुहूर रखता है और इसमें ज़ुहूर नहीं रखता। ठीक हो गया जी? अब दोबारा फिर सुन लो, बिल्कुल आसान। यानी मकसद क्या है? मकसद ये है कि किस्म अव्वल होती है मुराद मुतकल्लिम को मुशख्खस करने के लिए, और किस्म सानी क्या है? अमारात की, जो हमें मानाए लफ्ज़ को मुशख्खस करके देती है कि इस लफ्ज़ का माना हकीकी क्या है, या इस लफ्ज़ की बात किस माना के लिए है। ठीक है जी? खूब मिसाल दे रहे हैं। मसलन का तशखीस अन्न लफ्ज़ सईद फतयम्ममू सईदन तय्यबा। अब एक लफ्ज़ आ गया सईद, अब हमने पहले इस लफ्ज़ सईद के माना को समझना है और फिर हमने उससे मुरादे मुतकल्लिम को क्लियर करना है। पहले हमें ये तो पता चले ना कि ये लफ्ज़ सईद मुतलक वजहिल अर्द के लिए है। वो पत्थर है तो भी उस पर तयम्मुम हो सकता है, वो रेत है तो भी हो सकता है, वो खालिस मिट्टी है तो भी होता है। या सईद का माना तुराबे खालिस, खालिस मिट्टी है। तो हमें कुछ अमारात ऐसी हैं कि जो हमें ये बताती हैं कि लफ्ज़ किस माना के लिए वाज़ है, और कुछ अमारात बताती हैं कि मुतकल्लिम की मुराद भी इससे यही माना है। बहुत लोग फरमाते हैं मसलन का तशखीस, मसलन ये समझना कि अन्न लफ्ज़ सईद, ये जो लफ्ज़ सईद है,
मौज़ूउन लिमुतलक वजहिल अर्द के लफ्ज़ सईद को मुतलक वजहुल अर्द के लिए वज़ किया गया है या तुराबे खालिद। तो कुछ अमारात ऐसी हैं जो हमें ये बताती हैं कि इस लफ्ज़ को किस माना के लिए वाज़म किया गया है। इसी तरह फरमाते हैं वतायीन, और इस तरह कुछ अमारात किस काम के लिए वो ये मुअय्यन करते हैं, हमें बताते हैं कि अन्ना वक़ूअल अम्र अक़ीबा तवाहुल हादिर, कि अगर मौला मान के बाद सीगाए अम्र करे, यानी पहले नहीं फरमाया कि नहीं करना, या इसने समझा कि नहीं है और फिर अम्र करते हैं कि ऐसा करो, तो अब तो अब हमें कोई अमारा ये बताएगी कि आया ये आम्र इबाहा में ज़ुहूर रखता है या वजूब में, यहाँ पर कौन सा वाला है ये हमें बताएंगे। इस तरह फरमाते हैं वअन्न शोहरता फिल मजाजिल मशहूर, या मजाज मशहूर में शोहरत कि एक लफ्ज है, ठीक है जी, जिसका माना हकीकी भी है, माना है मजाजी भी है, लेकिन वो माना मजाजी में बहुत मशहूर हो गया है। जैसे हम लफ्ज़ सलात को लेते हैं, माने हकीकी था दुआ, माने मजाजी है अरकान मखसूसा का बजा लाना, लेकिन अब इसमें है तो मजाज, लेकिन मजाज मशहूर है। तो हमें कोई बताए कि आया ये शोहरत सबब बनती है कि अगर हम इसको हकीकी में इस्तेमाल करेंगे तो हमें करीना लाने की जरूरत होगी। कि आया ये शोहरत जो मजाल में ये की शोहरत है, आया ये शोहरत सबब बन जाएगी कि अब हकीकत में इस्तेमाल करने के लिए हमें करीना की जरूरत है, या इसकी जरूरत या सबब नहीं बनता। अब कोई हमारा हमें यह बताए, जो ये बताएगी वो किसमें शानी में है। फरमाते हैं या इसी तरह अन्ना शोहरत फिल मजाजिल मशहूर, कि आप मजाज मशहूर में जो शोहरत है, आया ये शोहरत हाल तुझे वो क्या मुझे बनती है, ये शोहरत सबब बनती है क्या कि इहतियाजुल हकीकत करीना, कि अगर हमने कभी उसको लफ्ज को अपने हकीकी माना में इस्तेमाल करनी है तो हकीकत अब करीना की मोहताज होगी। वो करीना क्या करेगा, असारिफा आनी ज़ुहूर आरदी, वो जो उसका ज़ुहूर आरदी मजाज में था वो करीना बताएगा कि नहीं भाई नहीं, अभी इधर ये इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि ये माना है हकीकी है। और वो ज़ुहूर आरदी क्यों था, वल मुसब्बब बिनाज शोहरा, और शोहरत की वजह से। तो इस तरह फरमाते हैं नदीर इहतियाजुल मुतलक अल मुनसरिफ इला बाज़ अफरादी, या एक लफ्ज है मुतलक है, लेकिन उस मुतलक के या मुश्तरक है उसके ढेर सारे और भी मानी हैं, लेकिन एक में उसका इंसराफ बहुत ज्यादा है। जो ही वो लफ्ज आता है इंसराफ उसका एक खास फर्द की तरफ है। अब अगर हमने किसी और में इस्तेमाल करना है तो आया वहां करीने की जरूरत है या नहीं। ये सारी वो चीजें हैं जो हमें उस लफ्ज से खुद माने को समझने में मदद देती हैं। नतीजा अब गौर करो फिर मेहरबानी, बस नतीजा ये है कि हमारे पास दो किस्म की अमारात हैं। कुछ अमारात गैर इल्मिया वो हैं जो हमें ये बताएंगी कि ये लफ्ज किस माना के लिए वज़ किया गया, या वो बताएंगे कि इनमें हकीकत और मजाज क्या है। और कुछ अमारात हैं जो मुराद मुतकल्लिम को क्लियर करती हैं कि मुतकल्लिम की मुराद भी। खुलासा फल मतलूब फी हाज़ल किस्म, बस इस किस्म सानी में मतलूब क्या होता है, हम यहाँ पर अमारात इसलिए लाते हैं, वो इसलिए लाते हैं कि अन्नल लफ्ज़ा ज़ाहिरुन फी हाज़ल माना और गैर ज़ाहिर, कि आया ये लफ्ज इस माना में ज़ुहूर रखता है या ज़ुहूर नहीं रखता। और किस्म अव्वल में क्या है, वो ये है कि ये तो समझ आ गई कि इस लफ्ज का ज़ुहूर इस माना में है, लेकिन वहां पर बात ये होती है कि मुरादुन औला, कि जो के लफ्ज जिस माना में ज़ुहूर रखता है
آیا متکلم کی مراد بھی یہی معنی ظاہر ہے، ظہور ہے، یا کوئی اور ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی. وَالشَّكُّ فِي الْأَوَّلِ، یہاں اول سے مراد قسم ثانی ہے، لہذا قسم ثانی میں جو شک ہوتا ہے وہ شک مسبب ہوتا ہے. کس بات مسبب ہوتا ہے؟ ہمیں وضع لغوی یا عرفی میں شک سبب بنتا ہے کہ آیا یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. وفی ثانی، ثانی سے مراد قسم اول ہے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں جو ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہ مراد متکلم ہے یا نہیں ہے، در حقیقت ہمیں شک ہوتا ہے ان اعتماد المتکلم علی القرینہ، کہ آیا کہیں متکلم نے کوئی قرینہ تو نہیں لگایا ہے یا نہیں لگایا. ٹھیک ہے جی، اس کو سمجھنے میں وہ کام دیتے ہیں. بس فل قسمان من قبیل صغرا والکبرا لتشخیص المراد، در حقیقت یہ دونوں صغرا اور کبرا ہیں. صغرا اور کبرا کیا ہے آجان؟ صغرا یہ ہوگی کہ یہ لفظ، اور قسم ثانی صغرا ہے کہ یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے، اور اس کی کبرا کیا ہوگی؟ کبرا یہ ہوگی کہ متکلم کی مراد بھی یہی ظہور ہے، کہ لفظ جس معنی میں ظہور رکھتا ہے مراد متکلم بھی یہی ہے. اس کے بعد پھر وہ نتیجہ نکالے گا اور اس کے ذریعے استنباط کرے گا. صلی اللہ علیہ وسلم.